بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بعض دفعہ انسان ایسے کفریہ کلمات کہہ دیتا ہے جن کلمات کی وجہ سے انسان دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ جب انسان دائرہ اسلام سے نکل جاتا ہے وہ کافر ہو جاتا ہے تو اس کا نکاح ٹوٹ جاتا ہے۔ کافر اور مسلمان کا نکاح نہیں ہو سکتا۔ جب نکاح ٹوٹ جاتا ہے تو وہ آپس میں قربت کر رہے ہوتے ہیں تو وہ زنا ہوتا ہے۔ وہ دراصل زنا کر رہے ہوتے ہیں۔ کفری الفاظ کیا ہیں؟ وہ ایسے الفاظ جن میں ضروریات دین میں سے کسی بات کا انکار یا اعتراض ہو، یا صریح حکم الہی کو تبدیل کر کے بیان کیا جائے، یا دین کی کسی بھی بات یا حکم کا مذاق اڑایا جا رہا ہو، کسی نبی کی توہین کی جائے یا گستاخی کی جائے، جن کے کہنے سے انسان دائرہ اسلام سے نکل جاتا ہے اور بیوی سے زنا کر رہا ہوتا ہے۔ کسی عورت نے اپنے خاوند سے کہا کہ آپ نماز پڑھ لیں، وہ کہتا ہے میں نماز نہیں پڑھوں گا، نماز ہے ہی نہیں دین کے اندر۔ جس نے یہ کہہ دیا کیونکہ یہ دین کی ضروریات میں ہے تو اس صورت میں اس کا نکاح ٹوٹ جائے گا۔ یا وہ یہ کہہ دے کہ میں نماز پڑھوں گا تو کافر ہو جاؤں گا، یا پھر ہندو ہو جاؤں گا، یا کفری الفاظ ان میں سے ایسے بھی استعمال کرے جس سے نکاح ٹوٹ جاتا ہے۔ ایک وہ جملہ جو اکثر عورتیں اپنے الفاظ میں بولتی ہیں، اگر کسی پر کوئی مشکل وقت پیش آئے تو وہ آگے سے یہ کہے کہ اللہ نے میرے ساتھ کون سا اچھا کیا ہے۔ یہ وہ الفاظ ہیں جو آپ نے کئی دفعہ کئی عورتوں کو کہتے سنا ہوگا۔ لوگ اکثر پریشانی کی حالت میں یہ بھول جاتے ہیں کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا اور ایسے الفاظ بول دیتے ہیں۔ اگر یہ الفاظ بولیں تو حالت کفر میں چلے جائیں گے۔ کتنے ہی لوگ ایسی باتیں کرتے ہیں وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتے ہیں۔ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے میاں بیوی میں جھگڑا ہو رہا ہوتا ہے تو بیوی کہہ رہی ہوتی ہے کہ مجھے فارغ کر دو، میرا تمہارے ساتھ کوئی تعلق رکھنا نہیں چاہتی ہوں۔ شوہر کہہ دیتا ہے کہ میں نے تمہیں فارغ کیا۔ یہاں پر تین چیزوں کو دیکھیں گے کہ طلاق کا مذاکرہ تھا، بیوی نے طلاق کا مطالبہ کیا، یا خاوند کے لیے طلاق کا مذاکرہ بھی نہیں تھا۔ بیوی نے طلاق کا مطالبہ نہیں کیا تھا اور نیت بھی نہیں کی تھی تو طلاق نہیں ہوگی۔ بہت سارے لوگ طلاق کی نیت سے کہہ دیتے ہیں کہ میں نے تمہیں فارغ کیا یا تمہیں طلاق دے دی۔ یہ وہ الفاظ ہیں جس سے ایک طلاق واقع ہو جاتی ہے۔ اس کے لیے آپ کو نکاح دوبارہ کرنا پڑے گا۔ بولنے سے پہلے سوچا کریں کہ میں کیا کہہ رہا ہوں، پھر بولا کریں تاکہ کسی بھی قسم کی پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ ایک مولوی صاحب جو کہ بہت ہی نیک اور عزت دار انسان تھا اور اس کی بیوی بھی بہت نیک تھی، ایک وقت ایسا ہوا کہ اس نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی۔ کچھ دن گزرنے کے بعد اس کو احساس ہوا کہ میری بیوی تو بہت شریف ہے اور نیک اور عزت دار عورت ہے، اور میں بھی بہت شریف اور نیک اور عزت دار مرد ہوں، تو یوں محلے میں ہماری بہت عزت ہے، لوگ ہماری بہت عزت کرتے ہیں، تو جب ان کو پتہ چلے گا تو ہماری بدنامی ہو جائے گی، اور اس بدنامی کے ڈر سے وہ دونوں میاں بیوی اکٹھے ایک ساتھ رہنے لگتے ہیں، اور یوں وہ ایک دوسرے کے ساتھ تعلقات بھی رکھتے ہیں۔ تو اس صورت میں وہ عورت تو اس آدمی پر حرام ہو چکی تھی اور یوں وہ اس کے ساتھ زنا کرتا۔ میں قربان جاؤں اپنے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جنہوں نے 1400 سال پہلے ہی یہ بتا دیا تھا کہ قیامت کے نزدیک شوہر اپنی بیویوں کے ساتھ زنا کریں گے۔ تو اس کا مطلب یہ تھا کہ وہ زنا ایسے ہوگا، وہ یہ سوچ کر زنا کریں گے،
اور اسی لیے ہمیں سوچ سمجھ کر لفظ اپنے منہ سے نکالنے چاہیے تاکہ ہمیں پچھتانا نہ پڑے اور بعد میں ہمیں کوئی زنا جیسا گناہ بھی نہ کرنا پڑے۔